الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا میں ہر کوئی کسی پریشانی یا کسی مصیبت یا گھر کی پریشانی یا روزگار کی پریشانی کو لے کے وہ بڑا بے چین ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں توکلت علی اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، تو یہ بے چینی کیوں ہے، یہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ مثال کے طور پہ ایک انسان اپنے برسر روزگار پہ تھا اور اچانک سے اس کی روزی، اللہ نہ کرے، اس کی روزی چلی گئی، کسی کی روزی چاہے اگر وہ روزی چلی گئی، چھوٹ گئی، اس کا کام ختم ہو گیا، تو وہ گھبرا رہا ہے، وہ بے چین ہو رہا ہے۔ اگر وہ شخص بے چین ہو رہا ہے تو وہ کیوں بے چین ہو رہا ہے؟ کیا وہ توکلت علی اللہ نہیں ہے؟ کیا اللہ پر اس کو بھروسہ اور یقین نہیں ہے؟ یہ گھبراہٹ اور بے چینی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب مصیبت آنے پہ کوئی شخص گھبراتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں وہ اپنے صبر کے اجر کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مصیبت آتی ہے اور انسان اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، لیکن وہ اجر و ثواب کو ختم کر دیتا ہے اگر کوئی شخص بے چین ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ ہر مصیبت کے نکلنے کے لیے امام علیہ السلام نے دو طریقے بتائے امام علیہ السلام نے۔ اگر کوئی مصیبت آئے، اگر انسان امام کے اقوال پر عمل کر کے اپنی زندگی کو چاہے تو اس کی زندگی میں نہ کبھی کوئی گھبراہٹ آئے گی، نہ وہ کبھی بے چین ہوگا، اور سکون و اطمینان سے ساتھ اس کی زندگی گزر جائے گی۔ پہلی جب مصیبت آئے، امام جو طریقہ بتاتے ہیں، امام فرماتے ہیں پہلے کوئی ایسا راستہ نکالے جس سے یہ مصیبت دور ہو جائے۔ کوئی راستہ ایسا ڈھونڈے کہ اگر اس سے کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ گھر میں برکت، روزی نہیں ہے زیادہ، تو کوئی ایسا راستہ نکالے کہ روزی آنے لگے، یا کوئی اور پریشانی ہے تو ایسا راستہ نکالے کہ جس سے وہ پریشانی اس کی دور ہو جائے، پہلی چیز۔ اور اگر پھر امام دوسرا فرماتے ہیں، دوسرا اگر وہ اس پریشانی سے، مصیبت سے نہیں نکل پا رہا، کوئی راستہ نہیں نکال پایا، کوئی راستہ اسے نہیں ملا، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس وقت اسے صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر امام آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ انسان اپنی ایک جگہ پر بیٹھ جائے اور انتظار کرتا رہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوشش بھی کرتا رہے۔ مثال کے طور پر روزی آسمان سے گرنے والی نہیں ہے، اللہ یقیناً اللہ کے ہاتھ میں روزی، لیکن جب ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں روزی ملتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کوشش کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا رہے۔ یہ تینوں کام اگر وہ کرے گا تو اس کی مصیبت، بڑی سی بڑی مصیبتیں اسے کے گھر سے بھی دور ہوں گی، اس کے دل سے بھی دور ہوں گی، اور اس کی ساری گھبراہٹیں اور ساری بے چینیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اگر اس عمل پر انسان، اگر اس حکم پر انسان عمل کرے جو امام نے حکم دیا۔ والسلام علیکم۔